سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ 14 رجب ہے۔ ہجری 424 میں 14 رجب کو اتوار کے روز ظہر و عصر کے بیچ میں سرکار سیدنا غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ پیش آیا۔ سرکار سیدنا غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں حضرت محمود گنزوی رضی اللہ تعالی عنہ پیر و مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی ہیں۔ اس دور کے یہ بزرگ ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم و شان بزرگان دین ہیں، لیکن یہ مسلک حنفی تھے۔ حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد۔ ابھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ سرکار سیدنا غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے، حنفی تھے۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہندوستان میں ہی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں اجمیر کے سرزمین پر آپ کی ولادت و شہادت ہوئی۔ آپ کے والدین کا نام ستر محلہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا مزار شریف بارہ بنکی سترک چوراہے پر پورب جانب ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت محمد سالار صاحب ہے۔ آپ کئی جنگوں میں فتح حاصل کر کے آئے، فوج کے سپہ سالار تھے۔ حضرت محمود گنجوی نے آپ کے تقوی و طہارت، تقدس اور فتح و کامرانی کو ملاحظہ فرمایا تو اپنی بہن ستر محلہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و شہادت ہوئی تو بہت خوشیاں منائی گئی۔ مورخوں نے یہاں تک تحریر کیا ہے، جب حضرت محمود غنزوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ 9 دسترخوان مٹھائیاں منگا کر لوگوں کو تقسیم کرواتے ہیں۔ سرکار غازی پاک کے والد نے بہت خیرات کیا۔ والدہ نے غریبوں اور فقیروں کو بہت خیرات کیا، کپڑے پہنائے، مٹھائیاں کھلائی گئی، کھانے کے انتظام کیا گیا، خیرات دی گئی۔ دعوی دہشت کا بہت دروازہ کھولا گیا۔ اس دور سے سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت کا خوشی کا معاملہ پیش آیا۔ بڑے لاڈو پیار سے پرورش ہوتی ہے۔ سرکار غازی پاک ایسی منزل آئی، سر زمین پر چل رہے ہیں، زبان بڑی صاف ستھری ہے، اکالق مقرر کر دیے جاتے ہیں، اکاتوزہ مطائل کر دیے جاتے ہیں تاکہ علم دین آپ کو دیے جاتے ہیں۔ 7 برس کی عمر ہوتے ہوتے
سرکار غازی پاک علم دین بھی حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فن شفا گیری آپ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فن شفا گیری کا جیسے تیز رفتار میں گھوڑا ہو دوڑ کے چڑھنا، دشمن کے مقابلے میں تلوار جیسے چلائی جائے یہ ہنر، تیر کیسے مارا جاتا ہے یہ ہنر، ہاتھ میں ڈھال لے کر دشمن کے تیر کو کیسے روکا جاتا ہے یہ ہنر، دشمن کے سامنے آ رہا ہے اس کے سامنے مقابلہ کرنے کا طریقہ کون سا ہونا چاہیے یہ ہنر، ساری باتیں سرکار غازی پاک عمر شریف جب 12 برس کی ہوتی ہو تو مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کی کمانڈری دے دی گئی۔ سرکار غازی پاک فوج کے کمانڈر ہو گئے۔ کئی معاملوں میں آپ نے مرحلے کو سر کیا، فتح کامرانی سے ہم کمان ہوئے، ماموں نے پیشانی کا بوسہ لے لیا، لیکن ہر دور میں ہنر منڈورا چھوڑ راشد رہے ہیں۔ سرکار غازی پاک پھر بھی مخلد تھے، لوگ مخلد تھے۔ غزنوی سلطنت کا تاجدار حضرت محمود غزنوی اپنے بھانجے کو بہت چاہ رہے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، مسعود دربار میں آ گئے تو ماموں کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ سلطنت کے تعلق سے کچھ مشورہ لیا جا رہا ہے تو مسعود کا مشورہ لیا جا رہا ہے، فوجوں کا بھیجنے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے تو سرکار غازی پاک بغیر مشورے لیے فوجیں نہیں بھیجی جا رہی ہے۔ حضرت مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خیمے میں بلایا، مسعود ایک بات یہ بتاؤ، سومناتھ کا قلعہ فتح ہو گیا، سب سے بڑا بت نکالا گیا، مال غنیمت میں آ گیا ہے، کچھ لوگ تھے کہہ رہے ہیں اس کے عوض میں سونے چاندی دینے کے لیے ہیرے زیورات جب تیار ہیں۔ یہاں کے لوگ بھوتوں نے دے دیا جاوے، آپ کیا کہتے ہیں، بت دے دیے جاویں یا توڑ دیے جاویں؟ ماموں جان جب تاریخ مرکت ہوگی تو آپ کی 2 تاریخ مرکت ہوگی، اگر آپ نے ہیرے زیورات سونے چاندی کے عوض میں اس بت کو چھوڑ دیا تو تاریخ مرکت کی جائے گی۔ محمود گنجوی ہندوستان میں بت فروخت آیا تھا، اگر آپ نے اسے توڑ دیا تو تاریخ مرخت کی جائے گی۔ محمود گنجوی ہندوستان میں بت شیکن آیا تھا، بت شیکن بننا چاہتے ہو تو آپ کو اختیار ہے، بت فروخت بننا چاہتے ہو تو اختیار ہے۔ اتنا سننا تھا۔ محمود گنجوی اپنی تلوار کو فتح میں لہرایا، لہراتے مارا بت کی گردن پر، بت دوڑ پڑا اور بولا پڑا اور فرمایا، مقصود مردود تو یہاں بت شیکن بن کے جانا چاہتا ہے، بت فروخت بن کر نہیں جانا چاہتا ہے، کے لیے یہ طے ہوا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا اگر محمود گنجوی پرکھ میں اسی طرح سے رہے تو سلطنت کے یہی غازی نہ بن جائیں، ہم لوگوں کے لیے دقت ہو جائے۔ مشورہ لینے لگے۔ حضرت محمود گنجوی
سمجھ گئے کہ ارشاد فرمایا، بیٹا ادھر آؤ، تمہیں ہندوستان کی ذمہ داری دی جاتی ہے، ہندوستان میں رہو، اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ سرکار غازی پاک نے منظور فرما لیا۔ سمجھ گئے آپ کو فوجیں دی گئی، فوج کا دست دیا گیا۔ سرکار غازی پاک دلی ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دلی کو آپ نے فتح کر لیا۔ چند چھڑ پہ ہی وہاں کے راجاؤں کو دلی کو آپ کو قبضہ و اختیار میں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور آپ یہیں رہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میری منزل اور ہے۔ قنوج ہوتے ہوئے سرکار غازی پاک آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے راستے میں کئی مارکش سامنے آئے۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ برائج کی سرزمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ پیش آیا کہ وہ رحیر کا پکا جان جاتا ہے۔ قریب 6 برس تک سرکار غازی پاک جنگ کی ہے۔ 18 برس سے تھوڑی عمر آیو بڑی تھی۔ علماء سے پوچھی، یہ شہادت کا معاملہ سامنے پیش آیا۔